If the Saudi authority want to know the details about the company Hira Group, who duped the investors from Saudi Arabia, please contact Mr. Muhammad Aqil, the promoter of Hira Group of companies. Muhammad Aqil is a long-time resident of Saudi Arabia, Jeddah, connected to Al-Maktab Al-Ta'awan Lil-Da'wat Al-Irshad. He can be contacted by his WhatsApp number 00966 504686 If the oppressed investors from Gulf countries, including Saudi Arabia, want to know the latest development regarding Hira Group of companies, and if they want to initiate any course of action against the company, they can contact Mr. Shahbaz Ahmad Khan in his WhatsApp number 0091 9949 211786, and he will be much pleased to assist the oppressed investors from all over the world. Thank you very much. Wa jazakallahu khairan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وزل بور شہباز احمد خان، پریزیڈنٹ آل انڈیا ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن. آج میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز ملٹی لیول مارکیٹنگ اور پانزی اسکیم کا جو اسکیم میں نے جس کو ہندوستان اور بر صغیر اور یورپی ممالک کے مسلمانوں نے تقریباً 50,000 کروڑ روپیہ اس پانزی اسکیم میں انویسٹ کر دیا. ان لوگوں نے اللہ رسول کا نام لے کر، انٹرسٹ فری ورلڈ کا نام دے کر مسلمانوں کو ان کے پروموٹرز ارشد بشیر مدنی، معراج ربانی، جلال الدین قاسمی، ثناء اللہ مدنی، نازنین، عاقل، شہناز، شبانہ، اس طرح کے لوگوں نے ہیرا گروپ آف کمپنیز سے اپنی دلالی لے کر، اپنا کمیشن لے کر، ان لوگوں نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز میں انویسٹ کرنا ایک ثواب کا کام ہے. ہیرا گروپ آف کمپنیز میں اگر آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا اور مسلمانوں کے مدرسوں اور مساجد کی مدد ہوگی. ان لوگوں نے صرف اس لیے ان چیزوں کو استعمال کیا تاکہ مسلمان اندھا دھن ان کی انکوائری کرے بغیر اللہ رسول کا نام لے کر اس کمپنی میں پیسہ مشغول کر دے. اور ہوا ایسے ہی. بار بار ہماری یاد دلانے کے بعد، بار بار ہماری تنقید کے بعد انہوں نے اس میں پیسہ انویسٹ کر دیا، جو تقریباً 50,000 کروڑ کی مالیت کا پیسہ ہیرا گروپ آف کمپنیز میں لوگوں نے لگا دیا. اس کے بعد جب میں نے ان کا انٹرسٹ فری ورلڈ کا پردہ فاش کیا، جس میں انڈین اوورسیز بینک نے ان کو 4 کروڑ کا لون دیا تھا اور کارپوریشن بینک نے ان کو نوہیرا شیخ جو ہیرا گروپ آف کمپنیز کی مالکن، چپراسی، جو بھی کہیں آپ، سی ای او، ان کو لون دیا اور ان کی پراپرٹی آکشن ہوئی. اور یہ بات آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلی اور اس کے بعد نئے انویسٹروں نے ان کے پاس مارچ 2018 سے انویسٹمنٹ کرنا بند کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کیونکہ یہ کمپنی ایک کا پیسہ ایک کو دے رہی تھی، اسی لیے ان کا نیا منافع دینے کا کام کا خاتمہ ہوا. اور لوگ اگست کے مہینے میں ان کی کمپنی کے چکر لگاتے رہے. کبھی بانسروں کے ذریعے ان کو دھکے مار کر نکالا گیا، کبھی غنڈوں کے ذریعے انہیں ڈرایا دھمکایا گیا اور پولیس کی شاپنگ کی گئی. اور طرح طرح کے جتنے فائٹرز ان کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کی اسکیم کو ایکسپوز کر رہے تھے، ان کے خلاف ڈیفرمیشن کیسز اور طرح طرح کے کیسز ڈال دیے. ہیرا گروپ آف کمپنیز کی بیلنس شیٹ میں بھی کروڑوں روپے کا سود ان کے اکاؤنٹ میں آیا اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مساجد کو چلائے، ہم مدرسوں کو چلائے. میں ان تمام مساجد کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جن مساجد اور جن مدرسوں میں ہیرا گروپ آف کمپنیز کی نوہیرا شیخ نے پیسہ مشغول کیا یا چندہ دیا، وہ پیسہ جائز ہے یا نہیں، اس کا آپ لوگوں کو فتویٰ لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہندوستان کے تقریباً 10 لاکھ، بر صغیر کے، ہندوستان کے، یورپی ممالک کے 10 لاکھ مسلمانوں نے تقریباً 50,000 کروڑ روپیہ اس کمپنی میں مشغول کر دیا. اور آج جب پیسہ دینے کی بات آ گئی تو کبھی اسد الدین اویسی سے آپ کا نام لیا جاتا ہے، کبھی مجلس اتحاد المسلمین کا نام لیا جاتا ہے، کبھی شہباز خان کا نام لیا جاتا ہے. یقیناً میں نے وزل بور کی حیثیت سے میں نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے اس اسکیم کو ایکسپوز کیا
اور لوگ بار بار مجھے فون کر کر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین میں ہیں اور آپ کی جماعت کے صدر اس میں کوئی بیان نہیں دیتے۔ تو اب چلیے میں آج اس بات کا خلاصہ کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد، ان کے پاس 2010 میں کچھ نوجوان آئے، اور آپ اس کا ویڈیو اسٹیٹ 5 SP چینل نے اس کو صحیح طریقے سے اس کو ڈسکرائب کیا ہے، لیکن پھر میں بھی آپ کو ڈسکرائب کر دیتا ہوں کہ 2012 میں اسد الدین اویسی صاحب کے پاس کچھ نوجوان آئے دارالسلام میں، جو مجلس اتحاد المسلمین کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس وقت میں مجلس اتحاد المسلمین میں نہیں تھا، میں تیلگو دیشم پارٹی کا، میں آندھرا پردیش کا مائنورٹی سیل کا میں پریزیڈنٹ تھا، اور اس وقت تیلگو دیشم پارٹی اور مجلس اتحاد المسلمین کے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، تو اسی لیے ہماری بات چیت یا کوئی ایسی چیز وہاں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ 2010 میں نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے خلاف پہلا کمپلینٹ کیا تھا، اور کمپلینٹ کے جواب پر نوہرا شیخ نے 4 دن کے اندر ہی میرے خلاف موڈسٹی آف وومن کا انڈر سیکشن 354 ایک مقدمہ درج کروایا ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن میں۔ بعد میں جب پولیس کو پتہ چلا کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے تو اس کیس کو بند کر دیا گیا۔ بہرحال رقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے پاس نوجوان آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح کی کئی اسکیمیں تو حیدرآباد میں ہندوستان میں چلتی آ رہی ہیں، اگر آپ لوگ پیسہ ڈال رہے ہیں تو اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہندوستان میں ایسی کئی اسکیم الفلاح، آسن زوبی، فلک ٹی وی، ایگری گولڈ، اس طرح کی کئی اسکیمیں ہندوستان میں جو ہے متعارف ہوئی تھی، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں آپ بولیے۔ جب نوجوانوں نے اصرار کیا تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے، جیسا کہ دارالسلام میں عموماً ہوتا ہے، اگر آپ اپنے کام کے لیے کوئی جاتے ہیں دارالسلام تو مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور مجلس اتحاد المسلمین کے 7 MLA، 2 MLC اور 44 کارپوریٹرز وہاں پر ایک بڑے ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ جا کر کہیں کہ ہمیں فلانا کام ہے تو وہ ایسا لیٹر اٹھا کر آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، جائیے ٹائپ کروا کر لا لیجیے۔ ان نوجوانوں نے وہ لیٹر کو ٹائپ کروا کر اس وقت کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ہدا صاحب کے نام پہ انہوں نے لیٹر لکھا کہ ہندوستان میں ایسی ہیرا گروپ آف کمپنیز ایک کمپنی چل رہی ہے جس کا سیاست اخبار میں اشتہار بھی آیا ہے، اور لوگوں کو جھوٹے بلند بانگ دعوے کر جو ہے مسلمانوں کے پیسوں کو اینٹا جا رہا ہے، اور انٹرسٹ فری ورلڈ کے نام پہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا اندیشہ ہے، اسی لیے آپ اس کی انکوائری کریں۔ اس بنیاد پر 2012 میں CCS پولیس نے ایک FIR درج کیا اور اس کی تحقیقات کا آغاز کیا، لیکن بعد میں CCS پولیس نے یہ کہا کہ جب تک کہ اس میں انویسٹ کرے سو لوگ ہمارے پاس کمپلینٹ لے کر نہیں آتے، ہم ان کے خلاف قانونی کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اس بات پر اس کیس کو بستے میں بند کر دیا گیا، ختم نہیں کیا گیا، نہ کوئی کلین چٹ دی گئی۔ اور اس کے بعد آج لوگوں کا یہ سوال کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اس معاملے میں کچھ بولیں، تو کیا بولیں گے آپ بتائیے؟ انہوں نے 2012 میں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے صاف طور پر پولیس کو ایک خط لکھ کر یہ کہہ دیا کہ یہ پونزی اسکیم ہے اور آسمان میں گھر بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ ایک دھوکہ ہے، اور 40% کا منافع دینا جو ہے ناممکن ہے، اس طرح کی باتیں کر مسلمانوں کو لوٹنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس پر پولیس نے FIR کیا، لوگ کوئی کمپلینٹ کرنے آگے نہیں آئے۔ اب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کیا بولیں گے؟ پیسہ آپ نے لگایا، پریشان آپ ہو گئے، بار بار آپ لوگوں کو آگاہ کیا گیا، لیکن آپ لوگوں نے یہ کہہ کر ہماری باتوں کو مسترد کر دیا کہ شہباز بھائی پیسہ وقت پر آ رہا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب ایک کے بعد ایک پیسہ دینا بند کر دیا گیا، جب لوگ ہم سے رجوع ہوئے تو ہم نے پولیس اسٹیشن جا کر ان کے خلاف FIR کروایا۔ حیدرآباد میں ہم نے ایک میٹنگ طلب کی، ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن کا آل انڈیا لیول کی ایک کمیٹی بنا کر تمام لوگوں کو مدعو کر ہم نے ان کو اس کی حقیقت سے سب کو آگاہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، میٹنگ کے بعد لوگ یہاں سے گئے، جیسا کہ کیرلا کے نوشاد بھائی یہاں پر آئے تھے جنہوں نے کوزی کوڈ میں FIR کیا۔ اس کے بعد سنجے نگر پولیس اسٹیشن کی بہن ختیجہ بر یہاں پر آئی تھی، انہوں نے سنجے نگر پولیس اسٹیشن بنگلور میں FIR کیا۔ نعیم بھائی بلدھانہ کے وہ یہاں پر آئے تھے، انہوں نے بلدھانہ جا کر FIR کیا۔ اورنگ آباد میں اویس بھائی نے FIR کیا، مالیگاؤں میں فردوس بھائی نے FIR کیا، مخدوم صدی بلال نے پونا میں FIR کیا، شریف بھائی نے آندھرا پردیش میں FIR کیا، بیلاری میں FIR ہوا، اور حال ہی میں شموگا کے لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، میں نے ٹویٹر پہ ڈال کر
कर्नाटका पुलिस के डीजीपी को मैंने सवाल किया कि ललिता कुमारी जजमेंट 2015 की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शिमोगा में भी एक एफआईआर हो गया। देखते ही देखते ऐसे 26 एफआईआर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर हो गए। और हाल ही में हमने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक मुकदमा चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट में हमने डाला, जिसकी पेशी इंशाअल्लाह ताला कल है। दुआ करिए कि अल्लाह ताला इस पेशी में सीबीआई की इंक्वायरी के ऑर्डर्स जो है अल्लाह दिलवा दे इंशाअल्लाह ताला। ऐसा होगा तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छी बात होगी और हिंदुस्तान से बाहर जो पैसा मुंतकिल किया गया है वो पैसा वापस लाने में मदद मिलेगी। सीसीएस पुलिस ने जो एफिडेविट डाला है वो एफिडेविट में साफ तौर पर बता दिया गया इनकी तमाम 86 प्रॉपर्टीज सिर्फ 213 करोड़ की है और इनके 240 अकाउंट में सिर्फ 25 करोड़ रुपया है। ये बात साबित हो गई। और सीसीएस पुलिस को सिर्फ एक ही इनकी कंप्यूटराइज लिस्ट मिली, वो भी कोचिन के कंप्यूटर से इनको सीसीएस पुलिस हैदराबाद को एक लिस्ट मिली जिसमें 1,72,172,000 इन्वेस्टर्स और 5,648 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट बताया गया। ये तो सिर्फ 10% है। तो हमारा अंदाज़ा तो यह है कि 10 लाख इसमें इन्वेस्टर्स है और 50,000 करोड़ का ये स्कैम है। अब आप बताइए 49,000 करोड़ रुपया कहाँ चले गया। ये लीला पैलेस की होटल में रोज़ का 4.5 लाख रुपया दे के 6 महीने होटल में रही, उसमें तो इतने पैसे खर्च नहीं हो सकते। कर्नाटक के इलेक्शन में इसने 200 या 500 करोड़ रुपया खर्चा करा होगा, लेकिन 49,000 करोड़ रुपया हो सकता कोई होम मिनिस्टर थोड़े पैसे ले लिया, हो सकता कोई सेलिब्रिटी से 25-50 लाख ले लिए। बिजनेस क्लास में अरशद बशीर मदनी, सनाउल्लाह मदनी, मेराज रब्बानी, मौलाना तौसीफुर रहमान पाकिस्तान के, उनको भी एक रकम दी गई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इनका पैसा हिंदुस्तान से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। इसीलिए अब इनके वकला कोर्ट में जो बात कर रहे हैं वो ये है कि नौहेरा शेख के खिलाफ 300 से 350 करोड़ के ही कंप्लेनेंट्स है और इनके पास लगभग इनके अकाउंट्स और प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू 213 करोड़ का जो प्रॉपर्टी की बात की जा रही है ये 700-800 करोड़ में बिकती है। तो जितने कंप्लेनेंट है उनसे ज़्यादा इनके पास प्रॉपर्टी है। हो सकता है अगर ऐसा हो तो इनको एक ना एक दिन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल के बाद बेल मिल जाएगी, लेकिन ये तमाम पैसा इन कंप्लेनेंट में बढ़ जाएगा। जो लोग कंप्लेंट नहीं करे हैं उनका पैसा कहाँ पर है? जब ये पैसा पूरा कंप्लेनेंट्स का है तो फिर जो लोग एफआईआर नहीं करे हैं उनका पैसा कहाँ पर है? अगर ये लोग आज कंप्लेंट करने सामने नहीं आए तो नौहेरा शेख आपको भुट्टा बता देगी, नौहेरा शेख आपको धोखा दे देगी और आप लोग शर्मिंदा होंगे कि हमने शहबाज खान की बात को नहीं सुना और हम परेशान हो गए। यानी तो ये मामला ऐसा हो गया कि आप अपने ही पैसे को खबर में डालकर उस पर मट्ठी भरते जा रहे हैं। कलीम चाचा जिन्होंने इस मुहिम का आगाज़ किया था, इन्वेस्टरों की एक वॉइस बनकर दुनिया के सामने आए, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मशक्क़त की। 90 लाख के वो इन्वेस्टर हैं, उनके साथ ऐसे 100-200 इन्वेस्टर्स हैं। उन्होंने मुझसे भी रुजू किया। मैंने साफ तौर पर कहा देखिए भाई, इनको बाहर लाने से मामला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनके पास पासपोर्ट तो इनका एमईपी पार्टी के मामले में कर्नाटका के कोर्ट में 2016 से है, इसीलिए ये भाग नहीं सकी। लेकिन जब हमने एफआईआर करवाया, हिंदुस्तान में 26 एफआईआर करवाए, उसके बाद ये दिल्ली से मुतीउर रहमान के ज़रिए भागने की कोशिश कर रही थी। इसको हैदराबाद की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब कलीम चाचा साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये पैसा अब ख़त्म हो गया और उनकी तमाम कोशिशें, उन्होंने नौहेरा शेख की मां से मुलाकात की, नौहेरा शेख के तमाम दलालों से मुलाकात की, मुतीउर रहमान हो, नावेद हो, नबी आउती हो, साबिर बाबू खां हो, सऊद पलवाने हो, इन सब से उन्होंने मुलाकात की। सबकी रिकॉर्डिंग उनके पास है। वो रिकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह वो ईओडब्ल्यू के ऑफिसरों को मुंबई में दे चुके हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी उन्होंने कंप्लेंट कर दिया है इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह। और वो साफ तौर पर कह रहे हैं ये सब फ्रॉड है। दूसरी बात, मैंने एक सुबह में स्ट्रेट पाथ एसपी चैनल में मैंने एक वीडियो देखा। स्ट्रेट पाथ एसपी चैनल जिसका भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं अल्लाह के मामले में, दीन के मामले में, लोगों को सही बताने के मामले में बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं सलूट करता हूँ स्ट्रेट पाथ एसपी चैनल के लोगों को जो भी हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनको इज़्ज़त से नवाजे, अल्लाह उनको सेहतमंद बनाए, अल्लाह उनको माला माल कर दे, इज़्ज़त दीनी दुनिया से, दुनियावी और दीनी दौलत से अल्लाह उनको माला माल कर दे।
تو سعودی عرب میں جس کمپلینٹ کی بات کی جا رہی ہے، یقیناً وہ کمپلینٹ ہوا، یقیناً سعود باولے نے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا. سعود باولے اس کو لیڈ کر رہے تھے، لیکن سعود باولے اس کے بعد ان کو ایک موٹی رقم جدہ عاقل کے ذریعے ان کو پہنچا دی گئی. اسی لیے سعود باولے کو پونا ایسوسیشن کا صدر بنا دیا گیا. جو شخص اپنے باپ کا نہیں ہوا، جو شخص نے اپنے باپ کی بے عزتی کی، وہ دین اور اسلام کا کیا کام کرے گا؟ اور آج سعود باولے کہتا ہے کہ میں نے اس وقت ویڈیو بنایا، وہ کمپلینٹ کروایا تھا لیکن اس کو واپس لے لیا گیا. یہ بات غلط ہے. میں نے قونصلیٹ جنرل سعودی عربیہ سے ربط پیدا کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس پر کارروائی ہوگی. میں نے میرے ٹویٹر @MIM شہباز پر بھی اس کو ٹویٹ کیا ہے، سعودی قونصلیٹ کو بھی، اور میرے فیس بک پیج AIMIM شہباز احمد خان، اور میرے یوٹیوب چینل AIMIM شہباز احمد خان، اور میرے انسٹاگرام پر بھی میں نے اس کو اپلوڈ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد کارروائی ہوگی. میں تمام سعودی عرب میں رہنے والے، قطر میں رہنے والے، کویت میں رہنے والے، UAE میں رہنے والے، مسقط میں رہنے والے، یورپ میں رہنے والے، امریکہ میں رہنے والے انویسٹر بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا کمپلینٹ فوری انڈین ایمبیسیز میں یا وہاں کے متعلقہ عہدیداروں کو کرے. فوری کارروائی ہوگی اور آپ کو پیسہ ملنے میں مدد ملے گی، کیونکہ یہ پیسہ تو ہندوستان میں جتنا پیسہ، جتنی پراپرٹیز ہے، یہ تو کمپلیننٹس کو مل جائے گا. لیکن اور اگر لوگ باہر کے ملکوں میں کمپلینٹ کریں گے تو وہ ملکوں میں جو ان کی بے نامی پراپرٹی ہے، جس کو بیچنے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہے، اس کو گھانا افریقہ منتقل کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ سب کو سامنے آنا پڑے گا، آپ سب کو کمپلینٹ کرنا پڑے گا. الحمدللہ اور کمپلینٹس بھی ہو رہے ہیں گوا میں، تمل ناڈو میں، دہلی میں اور حیدرآباد میں بھی انشاءاللہ تعالی کمپلینٹس ہو چکے ہیں. انشاءاللہ میں بہت جلد جو ہے میں اس کا اعلان کروں گا، انشاءاللہ تعالی FIR نمبروں کے ساتھ ایک ساتھ اعلان کروں گا. لہذا میں جو لوگ کمپلینٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں حقیقت کو جانیں. ان کے پاس پیسہ ہندوستان میں نہیں ہے، یہ پیسے کو باہر منتقل کر چکے ہیں، اور CCS پولیس، بمبئی پولیس، کیرلا پولیس، کرناٹکا پولیس، آندھرا پردیش پولیس، مہاراشٹرا پولیس، سب کو ملا کر 213 کروڑ کی رجسٹرڈ پراپرٹی ان کی نشاندہی ہوئی ہے، جس کو ایکشن کیا جائے گا. اور ان کے 240 اکاؤنٹ میں صرف 25 کروڑ روپیہ ہے. CCS کے ایفیڈیوٹ میں اس کو صاف طور پر بتایا گیا. آپ وائی سید، یونس سید کے یوٹیوب چینل پہ اس کو صاف طور پر یونس سید نے اس کو ڈیفائن کیا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں حقیقت کو. اور میں نے میرے فیس بک پیج پہ بھی یہ تمام ڈاکومنٹ ڈال دیے ہیں. AIMIM شہباز احمد خان میرے فیس بک پیج پر تمام ڈاکومنٹس ہیں، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لے سکتے ہیں. تو جو لوگوں کا پیسہ نہیں ملا اور وہ لوگ کمپلینٹ نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں سے جو پردہ ہے اس کو ہٹا دے. اللہ تعالیٰ ان کے کانوں میں جو ڈھکن لگا ہے اس کو رب العالمین ہٹا دے. میں یہی دعا کر سکتا ہوں. جس طرح کلیم چاچا ان کی تائید میں تھے، لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ کمپلینٹ مت کرو. آج دیکھیے کلیم چاچا حیدرآباد آئے، کلیم چاچا آندھرا پردیش گئے، کلیم چاچا جو ہے جیلوں کو جا کر پھرے، ان کو حقیقت کا پتہ چل گیا اور آج وہ کمپلینٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو اس بات کی حقیقت کو جانیے، آپ سب کو آگے آنا پڑے گا، ورنہ آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کرے گی. یاد رکھیے، اس طرح کی پانزی اسکیمیں ہندوستان میں آتے جائیں گی اور مسلمانوں کی معیشت کو تباہ و تاراج کر دیا جائے گا، اور اس کی ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ آپ نے اس اسکیم کو روکنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بٹایا. اور جو لوگوں کے پاس 2014 2013 میں جو لوگ پیسے لگا دیے، ان کو ڈبل پیسہ آ گیا. آپ کے پیسہ وہ حرام ہوگا آپ لوگوں پر. آپ لوگ مہم بھی چلا رہے ہیں، کیونکہ یہ معصومین انویسٹرز کا پیسہ ہے. ایک کا پیسہ ایک کو دے دیا گیا. ارے بھائی، کسی کے گھر میں بچے اسکول کو نہیں جا رہے ہیں، کسی کی بچیوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، کوئی مالی کے مکان تھا گھر کا، آج کرائے کے گھر میں آ گیا ہے، اور کئی ضعیف لوگ، جوان لوگ بیمار ہیں. کسی کو کڈنی کا آپریشن کی ضرورت ہے، کسی کو تھائرائڈ ہے، کسی کو ہارٹ کے آپریشن کی ضرورت ہے، کسی کو شوگر ہو گئی ہے. یہ تمام لوگ دوائیوں کے لیے جو ہے بھیک مانگنے پر آ گئے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے. لوگ خودکشی کرنے کے در پہ ہیں، لیکن یہ دلال جو ماہواری 50,000 روپے لے کر جو ہے ویڈیوز بناتے جاتے ہیں کہ آپا باہر آئے گی، آپا چھٹ جائے گی، آپ انتظار کریے، آپ صبر کریے. شہباز خان جھوٹ بول رہا ہے، شہباز خان کی یہ حقیقت ہے، شہباز خان کا یہ ہے. کیا ہے شہباز خان کا؟ یہی لوگ ویڈیو ڈالتے کہ میں DCP ویسٹ زون کے ساتھ میں ایک معاملے میں بحث کر رہا ہوں، رحمت عالم مسجد کے مینار کے ایشو میں. اس میں نے ہیرا کا بھی ذکر نکالا. اگر میں چور ہوتا، جھوٹا ہوتا، تو کیا میں DCP کے سامنے ٹھہر کر بڑے مجمع میں بحث کرتا؟ اگر میں چور ہوتا، جھوٹا ہوتا، ان لوگوں جو بول رہے ہیں، تو میں ہائی کورٹ میں ٹھہر کر بیان دیتا.
اگر میں جھوٹا ہوتا اور میں مفرور ہوتا تو یہاں ٹھہر کر آپ کے سامنے میں لائیو آتا. حقیقت کو سمجھیے، میں آپ کے سامنے ہوں، میں ہر وقت لائیو آتا ہوں، میں یوٹیوب چینل پہ آتا ہوں، میں فیس بک پیج پہ رہتا ہوں، میں ٹویٹر پہ رہتا ہوں، میں انسٹاگرام پہ رہتا ہوں، میں ہیرا گروپ کے تمام گروپ میں رہتا ہوں. بھگوڑے کون ہیں؟ اسماعیل شیخ کہاں ہیں؟ عبد الرحمن کہاں ہیں؟ نازدین کہاں ہیں؟ عاقل کہاں ہیں؟ معراج ربانی کہاں ہیں؟ ثناء اللہ مدنی کہاں ہیں؟ جلال الدین قاسمی کہاں ہیں؟ سب مفرور ہیں. خالی ان کی والدہ اور ان کے 2 بیٹے جس کے نام پہ منان کالج آف انجینئرنگ 100 ایکڑ زمین کس کے نام پر ہے. لیکن جب بات کمپرومائز فارمولے پہ آئی، جب ہم نے کہا کہ آپ کی والدہ کا چیک دے دیجئے، کلیم چاچا دلوا دیجئے، یا ان کی بیٹوں کا عبد الرحمن یا ابو بکر جو نام ہے ان لوگوں کا چیک دلا دیجئے، تو کہا کہ نورا شیخ نے یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی چیک ویک نہیں دے گی. یعنی کہ نیت صاف ہو گئی کہ یہ لوگ پیسہ نہیں دینا چاہ رہے، صرف جیل سے باہر آنا چاہ رہے ہیں. یعنی 10 لاکھ مسلمان رمضان میں پریشان رہے یا رہے، لیکن یہ ایک عورت پریشان نہیں رہنا. 50,000 روپے ان کے منہ سے باہر آتے ہیں. سعود باولے، اللہ کی لعنت ہوگی تم پر. یاد رکھو تمہارے گھر میں کیڑے پڑیں گے. سعود باولے، تمہارے گھر میں بیماریاں آئیں گی. تم لوگوں کو جھوٹ بتا رہے ہو. اگر تم صحیح ہو تم اپنا چیک دے دو. اگر تم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ کمپلینٹ نہیں کریں، تم اپنا چیک دے دو. میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے موٹے چینل اور ریاکشن، پی ایکشن، بی پی ایل، ٹی پی ایل آ کے اس میں کلیم چاچا کو انہیں بول رہا، کان کو وہ لگا لے کے کلیم چاچا کو میں بول رہا ہوں کہ آئندہ نہیں بولو گے. ارے تم کون ہے بابا؟ تمہاری آواز دیکھو، تم دیکھو، چھکوں کی طرح بات کرتے ہو اور کلیم چاچا کو دھمکی دے رہے ہو. تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے کلیم چاچا کا. شہباز خان اپنی پوری بھرپور قوت کے ساتھ کلیم چاچا کے ساتھ کھڑا ہے. کلیم چاچا کے گریبان پہ جانے سے پہلے تم لوگوں کو شہباز خان کا سامنا کرنا پڑے گا. جتنے بھی لوگ کمپلینٹ کرے ہیں ان کے گھروں پہ جانے سے پہلے تم لوگوں کو شہباز خان سے مقابلہ کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ ہیرا کے فائٹرز انشاءاللہ تم کو نشت و نابود کر دیں گے. تمہاری حقیقت دنیا کے سامنے آ چکی ہے، اب تم لوگ بچنے والے نہیں ہیں. میں نے ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن میں بھی 2 FIR کروائے ہیں. ایک FIR نمبر 293 آف 2018، ایک FIR نمبر 106 آف 2019 ہے. وہ FIR پر بھی انشاءاللہ کارروائی ہوگی، جس میں صابر بابو خان، مطیع الرحمان، ناوید، نبی آوتی کو اس میں مفرور ملزم بتایا گیا ہے. یونس سید نے بھی نبی آوتی کے خلاف بمبئی میں ایک FIR کروایا ہے. شان الہی ایڈوکیٹ نے بھی ایک FIR کروایا ہے. میں جو ہے تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس طرح کے چیزوں پر فوری کمپلینٹ کریں. تمام کمپلینٹوں سے گزارش کرتا ہوں، جو لوگ یوٹیوب چینل پر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال میں پیسہ ملے گا، پولیس کے پاس جائے تو کچھ نہیں ہوگا، اور آپ کو دھمکی آمیز انداز میں کمپلینٹ واپس لینے کے لیے کہہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف آپ فوری اپنے لوکل پولیس اسٹیشن میں جا کر تھریٹننگ کا مقدمہ درج کریں. اور ان یوٹیوب چینلوں کے خلاف بھی آپ جو ہے اپنا کمپلینٹ درج کروائیں. اور ان کے چینل کے پاس کوئی پرمیشن نہیں ہے، ان کا چینل فوری بند کر دیا جائے گا. لہذا آج کی اپڈیٹ یہ ہے. کل 26 تاریخ ہے، انشاءاللہ تعالی کل CBI انکوائری کا جو ہے مقدمے کے کل پیشی ہے، اور پھر 26 تاریخ کو ان کی SFI کی انکوائری کے لیے ان لوگوں نے جو ڈالا ہے اس کی بھی پیشی ہے 26 کو. انشاءاللہ تعالی دعا کریے اللہ تعالی جو قوم کے لیے، جو عالم اسلام کے لیے، جو 10 لاکھ انویسٹروں کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے جو بہتر ہے، اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ کرے. اور آئیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس معاملے میں جو غلط کر رہا ہے، یا اللہ اس معاملے میں جو دھوکہ دینے کی نیت رکھ رہا ہے، یا اللہ جو پیسے کمانے کی نیت رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین اور دنیا میں برباد کر دے رب العالمین. اور مجھ پر الزام لگانے والوں، میں خود دعا کر رہا ہوں، اگر میں غلط کر رہا ہوں تو اللہ مجھے نشو نابود کر دے، اگر میں اچھا کر رہا ہوں تو اللہ مجھے عزت سے مالا مال کر دے رب العالمین. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین.